یہ ہے تائیوان، چائنا سے تقریباً 130 کلومیٹر دور دنیا کا سب سے اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ آئی لینڈ، جو اس وقت پوری دنیا کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ تائیوان کے متعلق ایک چیز جان لیجئے کہ یہ چھوٹا سا آئی لینڈ آنے والے دنوں میں پوری دنیا کی تقدیر طے کرنے والا ہے۔ جو بھی تائیوان کو کنٹرول کرے گا 21ویں صدی کا مالک وہی ہوگا۔ ایسا کیا راز ہے 2 کروڑ کی اس چھوٹی سی آبادی والے ملک میں کہ آج دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز اس کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ حال ہی میں تائیوان اور چائنا کے درمیان پولیٹیکل ٹینشنز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور اگر چائنا اور تائیوان کے درمیان جنگ شروع ہو گئی تو اس کے وہ اثرات ہوں گے کہ لوگ رشیا یوکرین تو کیا ورلڈ وار 2 کو بھی بھول جائیں گے، کیونکہ تائیوان کے متعلق 2 ایسے فیکٹس ہیں جو زیادہ تر لوگ جانتے ہی نہیں۔ تائیوان کی ہسٹری کی بات کریں تو تائیوان پر ہزاروں سال سے بیجنگ میں موجود چنگ ڈینسٹی کی حکومت رہی ہے۔ پھر 1895 میں جاپان نے تائیوان پہ قبضہ کر لیا اور اگلے 50 سال تک اس پہ حکومت کی، لیکن ورلڈ وار 2 کے آخر میں جاپان کو یہ آئی لینڈ چائنا کو واپس کرنا پڑا۔ اسی دوران چائنا میں ماؤ زے ڈونگ کے کمیونسٹ اور چینگ کائی شیک کے نیشنلسٹ کے درمیان ایک زبردست سول وار شروع ہو گئی۔ کمیونسٹ یہ جنگ جیت گئے اور 1949 میں پیپلز ریپبلک آف چائنا وجود میں آ گیا۔ دوسری طرف نیشنلسٹ چائنا سے بھاگ کر تائیوان آ گئے، اور تب سے لے کے آج تک تائیوان ان نیشنلسٹ کے کنٹرول میں ہی ہے، اور 1945 میں شروع ہونے والی یہ سول وار اب انٹرنیشنل جیو پولیٹکس کا ایک انتہائی امپورٹنٹ حصہ بن چکی ہے۔ ایک طرف تائیوان ہے جو اب ایک ڈیولپڈ ویسٹرن اورینٹڈ کنٹری بن چکا ہے، جو کسی بھی حال میں چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے کنٹرول میں نہیں جانا چاہتا، اور دوسری طرف چائنا ہے جو ابھی بھی تائیوان کو اپنا حصہ مانتا ہے۔ اور اگر میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی ریسنٹ سپیچ کو کوٹ کروں تو تائیوان کو دوبارہ بیجنگ کے کنٹرول میں لانا چائنا کا ایک ہسٹورک مشن ہے، اور اس مشن کو پورا کرنے کے لیے چائنا کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ لیکن کیا واقعی چائنا تائیوان پر اٹیک کرے گا، اور کیا امریکہ جو کہ تائیوان کا ان آفیشیل پروٹیکٹر ہے یہ سب ہونے دے گا؟ 77 سال گزرنے کے باوجود تائیوان یونائٹڈ نیشن کا ممبر نہیں بن سکا۔ آج کی ڈیٹ میں صرف 15 چھوٹے کنٹریز تائیوان کو آفیشیلی ریکگنائز کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا تائیوان کو صرف ایک باغی پروونس سمجھتا ہے، اور کسی بھی ایسے ملک کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں رکھتا جو تائیوان کو آفیشیلی ریکگنائز کرتا ہو۔ اب چائنا 1.5 ارب کی آبادی کے ساتھ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے، اور اسی لیے ساری دنیا ایون کہ امریکہ بھی اس ایشو میں پبلکلی چائنا کو سپورٹ کرتا ہے اور تائیوان کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ریکگنائز نہیں کرتا۔ لیکن دوسری ہی طرف امریکہ تائیوان کا سب سے بڑا ان آفیشیل سپورٹر بھی ہے۔ امریکہ اب تک اربوں ڈالر کے ہتھیار تائیوان کو بیچ چکا ہے، جس میں ہیلی کاپٹرز، جیٹس، میزائلز اور سب مرینز شامل ہیں۔ امریکہ کے بحری جہاز بھی ہر مہینے میں ایک دفعہ تائیوان اسٹریٹ میں ضرور پیٹرول کرتے ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بھی ابھی پچھلے اکتوبر میں ہی یہ پبلکلی کہا ہے کہ اگر چائنا نے تائیوان پہ حملہ کیا تو امریکہ اسے ہر حال میں ڈیفینڈ کرے گا۔ لیکن امریکہ تائیوان کے لیے چائنا جیسی اسٹرانگ ملٹری سے ٹکر کیوں لے گا؟ اس کی سب سے پہلی وجہ ہے چائنا کی جغرافیائی حقیقت۔ چائنا کے پاس 14,000 کلومیٹر لمبی دنیا کی 10ویں بڑی کوسٹ لائن ہے جو پیسیفک اوشن کو ٹچ کرتی ہے۔ چائنا کی آدھی سے زیادہ آبادی انہی ساحلی علاقوں میں رہتی ہے۔ دنیا کے بڑے پورٹ سٹیز جیسے کہ ہانگ کانگ، شنزن اور شنگھائی وغیرہ اسی کوسٹ لائن پر ہیں، اور یہی شہر چائنا کی اکانومی کو باقی دنیا کی سپلائی چین سے کنیکٹ کرتے ہیں، اور یہیں سے ساری دنیا کو چائنا اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ لیکن ان سارے راستوں میں چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز ہیں، جیسے کہ جاپانیز آرکیپیلاگو، ریوکو آئی لینڈ اور فلپینز وغیرہ، جن کی وجہ سے ایسے چوک پوائنٹس بنے ہوئے ہیں۔ چائنا کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سارے آئی لینڈز امریکہ کے انفلوئنس میں ہیں، یہ اس کے دوست ہیں، تو چائنا کے سارے سمندری جہاز اصل میں ان چوک پوائنٹ سے گزر کر جاتے ہیں جو اس کے سب سے بڑے دشمن امریکہ کے کنٹرول میں ہیں۔ اور یہ سب امریکہ نے بہت انٹینشنلی 1950 میں ڈیزائن کیا تھا، جب کمیونسٹ پارٹی نے چائنا پہ قبضہ کیا تھا۔ امریکہ کا اس پالیسی بنانے کا مقصد تھا ایسٹرن پیسیفک اوشن میں اپنا کنٹرول اور ڈومیننس برقرار رکھنا۔ اب چائنا کے ساتھ کسی بھی کانفلکٹ کی صورت میں امریکن نیوی اور اس کے یہ دوست آئی لینڈز یا چوک پوائنٹس بلاک کر سکتے ہیں، اور ایسا قدم پوری چائنیز اکانومی کو گھٹنوں پہ لے آئے گا۔ اسی لیے تائیوان امریکہ اور چائنا دونوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اگر فرض کریں کہ چائنا نے تائیوان پر قبضہ کر لیا تو نہ صرف امریکہ کی ایک بہت بڑی آؤٹ پوسٹ ہاتھ سے نکل جائے گی، بلکہ چائنا کے لیے باقی پیسیفک اوشنز کے آئی لینڈز پہ قبضہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو صرف پہلی وجہ ہے جو تائیوان کو اتنا خاص بناتی ہے۔ دوسری وجہ اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تائیوان دنیا میں سب سے زیادہ سیمی کنڈکٹر چپس بنانے والا ملک ہے۔ یہ وہ چپ ہے جو تمام سویلین اور ملٹری ٹیکنالوجی میں یوز ہوتی ہے، جیسے کہ اسمارٹ فونز، کمپیوٹرز اور میزائل ڈیفنس سسٹمز وغیرہ۔ پوری دنیا کی تقریباً 65% سیمی کنڈکٹر چپس تائیوان میں بنتی ہیں،
ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसे TSMC कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली कंपनी है। अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपनीज जैसे कि इंटेल, एनवीडिया, AMD और एप्पल वगैरह ने भी अपनी चिप प्रोडक्शन TSMC को आउटसोर्स की हुई है और गो के इसकी वजह से उन्हें कॉस्ट कम पड़ती है और प्रॉफिट्स ज्यादा आते हैं। मगर दूसरी तरफ वो बहुत हैवीली TSMC पर डिपेंडेंट है और अगर चाइना ने ताइवान पे कब्जा किया तो अमेरिका के सारे एडवांस्ड मिलिट्री वेपन्स और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, जिसका आसान मतलब ये है कि चाइना के कंट्रोल में वो चीज आ जाएगी जिसपे सारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इवन मॉडर्न हथियार डिपेंडेंट हैं। इसका लाजमी नतीजा यही होगा कि मॉडर्न वॉरफेयर में चाइना पूरी दुनिया में टॉप पे आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया की कुल 60% सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग चाइना में है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए चाइना ज्यादातर ताइवान से ही ये चिप्स इंपोर्ट करता है, बल्कि ताइवान चाइना ट्रेड का 50% सेमीकंडक्टर चिप्स ही हैं। तो चाइना ताइवान जंग की सूरत में अमेरिका और यूरोप ही नहीं बल्कि टेम्परेरी तौर पर चाइना भी बहुत बुरी तरह मुतासिर होगा। और मुख्तसर कहूँ तो अगर जंग की सूरत में ताइवान ने चिप की प्रोडक्शन रोकी तो पूरी दुनिया की इकोनॉमीज हिल के रह जाएंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चाइना ताइवान पे हमला नहीं करेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर चाइना ने ताइवान पे कब्जा करना है तो उसके पास सिर्फ 2030 तक का टाइम है, क्योंकि तब तक अमेरिका और यूरोप बहुत हद तक ऑल्टरनेटिव ड्रॉप कर चुके होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छा चुकी होगी और शायद ये सारे देश चाइना से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुके हों। इसीलिए अमेरिकन थिंक टैंक्स के मुताबिक 2022 से 2026 के दौरान कभी भी चाइना ताइवान पे हमला कर सकता है और इसीलिए चाइना पिछले कुछ अरसे से बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली अमेरिकन हाउस स्पीकर के विजिट के बाद चाइना ने ताइवान के बिल्कुल करीब समंदर में बहरी मशकें शुरू कर दी हैं। इस जंग में शिकस्त चाइना के लिए बहुत शर्म का मकाम होगा और उसका दुनिया की नेक्स्ट सुपर पावर बनने की काविश पर एक सवालिया निशान आ जाएगा। दूसरी तरफ इसमें कामयाब होना अमेरिका और उसके एलाइज का हौसला तोड़ देगा और एशिया में चाइना की बर्तरी कायम हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप उस एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स से भी हाथ धो सकते हैं जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी की है। इस जंग की सूरत में बाकी दुनिया के मुल्क क्या रिएक्ट करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो यकीनी है कि इसके असरात रशिया यूक्रेन वॉर से ज्यादा खतरनाक होंगे और ऐन मुमकिन है कि अगर दूसरे मुल्क ताइवान की मदद को आए तो एक वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और हमने बहुत मुश्किल से इसे समराइज किया है। ये हैं वो सारे सोर्सेज जिनसे इस वीडियो के लिए हमने कंसल्ट किया। आपकी इस सारी सिचुएशन के बारे में क्या राय है? अपनी सजेशंस नीचे कमेंट्स में जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने अभी बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी है तो आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।